اسعد حسین رضوی صاحب نے لانگ مارچ کی کال دی ہوئی ہے جو کہ حکومت اور مخالف پارٹیز کے لیے بہت خطرے کی گھنٹی ہے، اور عام عوام کے لیے ظاہر ہے وہ ایک ریلیف کا سبب بنے گی۔ لیکن اگر حکومت 5 یا 7 روپے پیٹرول سستا کر دیتی ہے، جو کہ ابھی خبریں بھی چل رہی ہیں 5 روپے سستا ہونے والا، تو کیا تحریک لبیک پاکستان یا اسعد حسین رضوی صاحب یہ لانگ مارچ ملتوی کر دیں گے؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پچھلی دفعہ بھی جب ہم نے کال دی تھی احتجاج کی تو انہوں نے تب بھی 10 روپے پیٹرول 5 روپے سستا کر کے پھر اسے مزید 10 روپے مہنگا کر دیا تھا، اور 2 دفعہ مہنگا کر کے انہوں نے یہ بیسیکلی نا عوام کو چونا لگانے والے طریقہ کار ہیں، اور اس بار ان کی کوئی ایسی ٹیکنیک نہیں چلے گی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ انہیں ایک خاص رقم نیچے کرنی پڑے گی پیٹرول کی، جو کم از کم 30 سے 40 روپے، جس سے غریب عوام کو کم از کم تھوڑا سا سکون سے سانس آئے، اور یہ احتجاج کی کال کسی بھی صورت کینسل نہیں ہوگی۔ ابھی پی ٹی اے والے پہلے کہتے تھے کہ اسعد حسین رضوی صاحب نکلتے نہیں ہیں، جس میں بڑے نامور صحافی عمران ریاض خان صاحب بھی ہیں جو کہتے تھے کہ اسعد رضوی نے تو عید کے بعد انقلاب لانا تھا، اب وہ کہاں ہیں؟ پھر اسعد حسین رضوی صاحب نے کال دی ہے تو اب وہی کہہ رہے ہیں کہ اب کیوں نکل رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی عمران ریاض جیسے صحافی ہیں یا اس جیسے لوگ ہیں، یہ لوگ اپنے ہر موقف کو تبدیل کرتے ہیں، اور یہ جیسے بھی جس پارٹی سے اٹیچ ہے، آپ کو پتہ ہے ایک دن اور بیان دیتے ہیں، دوسرے دن اور دیتے ہیں، تیسرے، یہ منافقین کا سب سے بڑا عمل ہوتا ہے۔ تو عمران ریاض جیسے لوگ، یہ ان یوتھیوں کو مبارک ہوں، آپ کو پتہ ہے ان کا کام ہی اپنی لائف میں صرف ایک ہے، آج ایک بات کرنی، کل اس پہ دوبارہ اسے تھوک کے چاٹ لینا، اور تھوک کے چاٹنا ماشاءاللہ ان کا سب سے بڑا پیشہ ہے، اس لیے ہم لوگ ان لوگوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ اچھا، لانگ مارچ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ پہلے بھی جو لانگ مارچ ہوتے رہے ناموس رسالت پر، تو حکومت نے وہ لانگ مارچ کے اوپر ظلم و ستم کیا ہے، جب بھی نکلتے ہیں لاشیں آپ کو پکڑا دی جاتی ہیں، تو اس مارچ میں کوئی اس طرح کا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس مارچ میں حکومت کو اور اداروں کو اتنا کہتا چلوں کہ غلطی بھی نہ کیجیے گا، یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہمارا اور ان کا ذاتی نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا، ہمارے مذہب کا، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اور اس ملونہ کے معاملے میں یہ جو پچھلے دنوں 4-5 گستاخیاں ہوئی ہیں، ان کو فوری طور پہ پھانسی کی سزا دی جائے۔ ان کی ویڈیوز ہیں، ثبوت کے ساتھ ویڈیوز ہیں، کوئی ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، کوئی وکیل نہیں ہونے چاہیے۔ چیف جسٹس صاحب جو بھی ان کا کیس سن رہے ہیں، ان کو 295 کے تحت سزائے موت کا ان کا اعلان کریں، اس پہ کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہے، اور اگر حکومت نے کوئی بھی ہوچٹ کنڈے اپنانے کی کوشش کی یا اس بار ہماری ایک بھی لاش گرائی تو انہیں انشاءاللہ ناکو چنے چبوا دیں گے، اللہ خیر۔ لانگ مارچ یہ ناموس رسالت پر ہے یا مہنگائی پر ہے؟ جی دونوں پہ ہے۔ ہمارا آپ کو پتہ ہے مشن یہی ہے، اسلام، عوام اور پاکستان۔ تو سب سے پہلے اسلام سے آگے کوئی چیز نہیں ہے۔ میں پوری پاکستان عوام سے یہ سوال کرتا ہوں، 23 کروڑ عوام ہے، آپ مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ کا سب سے پہلے مسئلہ آ جائے آپ کی زندگی میں کوئی، تو آپ اسلام کو دیکھیں گے سب سے پہلے یا اپنی ذات کو دیکھیں گے؟ ظاہری بات ہے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو۔ دوسرا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کی عوام، پاکستان اور عوام۔ پاکستان کو آپ نے دیکھ لیا انہوں نے کیا حال کر دیا اور کرتے جا رہے ہیں۔ یہ جو 14 پارٹیوں کا ایک ٹولہ ہے، یہ صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے مجھے باری دو، وہ کہتا ہے مجھے باری دو، وہ کہتا ہے مجھے اس نے باجوے نے کہا، وہ کہتا ہے مجھے فلاں نے کہا، وہ کہتا ہے میں نے اسمبلیاں توڑ دی ہیں، وہ کہتا ہے جی ہمیں نے خراب کیا ہے۔ تو یہ جب تک بمبر پوسا اس لیے ختم نہیں ہو رہا کیونکہ عوام انہی فراڈ والوں پہ، انہی کرپشن والوں پہ، انہی مذہب کے ٹھیکیدار جو بنتے ہیں، اسلامی ٹچ دینے والے پہ، اسلام کی بنیادوں پہ کھیلنے والے، اسلام کو غلط استعمال کرنے والے، جب تک عوام انہیں نہیں چھوڑے گی، عوام کا یہ حال کرتے رہیں گے۔ عوام کو اب سوچنا پڑنا ہے، عوام اس موقف کو نہ لے تحریک لبیک اپنی ذات کے لیے نکلتی ہے۔ ذرا بتائیں تو صحیح، کوئی ایک دفعہ بھی جب تحریک لبیک اپنی ذات کے لیے نیازی کی طرح یا نوازشی کی طرح نکلی ہے؟ نوازشی کو نکالا جاتا ہے تو اس کو خلائی مخلوق یاد آ جاتی ہے، عمران خان کو نکالا جاتا ہے تو اسے ڈرٹی ہیری اور امریکہ کی قتل کی سازش یاد آ جاتی ہے۔ اسعد رضوی صاحب نے ایسا کبھی نہیں کہا، نہ بابا جی نے کبھی کہا۔ 1500 سے ابو آپ کو پتہ ہے بابا جی پہ پرچے تھے، انہوں نے تو کبھی انکاری نہیں کی گرفتاری دینے، انہوں نے تو کبھی ایسے ہر کنڈے نہیں اپنائے جیسا نیازی نے اپنائے ہیں، اور یہ نہ ناموس کا مسئلہ تھا نہ پاکستان کا مسئلہ، یہ اس کی ذات کا مسئلہ تھا۔ تو آپ اس چیز کو سمجھیں کہ ہم لوگ اس چیز سے نہ پیچھے ہٹیں گے اور نہ ہی اس پہ مذاکرات کیے جائیں گے، کیونکہ یہ ہمارے دین کا سب سے پہلا مسئلہ ہے، اور اس کے بعد پاکستانی عوام کے مسائل بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔